استغفار سے نعمتیں ملتی ہیں. حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے یہی تو کہا تھا. کیا کہا تھا؟ سورہ نوح پڑھیے. وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. اے میرے بندو، نوح علیہ السلام نے کہا اے میری قوم کے لوگوں، تم اپنے رب سے مغفرت طلب کرو. جب مغفرت کرو گے، سنو استغفار کی برکتیں کیا ہیں. جب تم اپنے رب سے مغفرت طلب کرو گے، استغفار کرو گے، تو بدلے میں اللہ کیا دے گا؟ نوح علیہ السلام اپنی قوم سے کہہ رہے ہیں مغفرت مانگو، مغفرت. اور سنو تھوڑی دیر اور بیٹھ جاؤ یار. سب کو پیشاب کرنا شروع ہو گیا. اب ہم کہتے ہیں ہم کو بھی لگ رہا ہے تو کیا ہوگا؟ تھوڑا سا اور بیٹھ جاؤ. میں جانتا ہوں کہ دو سبق ہو گیا. سن لیجئے یہ بات، آخری چیز لیکن دلچسپ اور زبردست چیز. مغفرت طلب کریں گے تو، استغفار کریں گے تو برکتیں کیا ملیں گی؟ آئے میرے بندو، آئے میری قوم کے لوگوں، اللہ سے استغفار کرو، مغفرت طلب کرو. انہو کان غفارا، وہ بہت ہی زیادہ بخشنے والا ہے. یرسل السماء علیکم مدرارا. جب تم اللہ سے مغفرت طلب کرو گے تو اللہ بدلے میں کیا دے گا؟ آسمان سے تمہیں بارشیں برسائے گا. یرسل السماء علیکم مدرارا، تمہاری اوپر رب کی رحمتوں والی موسلادھار بارشیں ہوں گی. یرسل السماء علیکم مدرارا، اللہ برکت دے گا اور تمہارے لیے آسمانوں کے دروازے کھول دے گا. اور پھر فرمایا تمہیں اولادیں بھی دے گا، تمہیں اولادیں بھی دے گا. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، تمہیں وہ مال سے نوازے گا اور تمہیں اولادیں بھی دے گا، مال بھی دے گا، اولادیں بھی دے گا. اور پھر فرمایا یجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا، اللہ رب العالمین تمہیں باغات بھی دے گا اور نہریں بھی جاری کرے گا. ذرا غور کیجیے، یہ ساری نعمتیں بتائی ہیں، یہ استغفار کی برکت ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب قحط پڑ گیا، حافظ ابن کثیر نے لکھا ہے جب قحط پڑ گیا تو لوگوں نے کہا بارش نہیں ہو رہی ہے، قحط پڑ گیا ہے، چلیے ذرا دعا مانگتے ہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز استسقاء کے لیے گئے، بارش کی دعائیں کرنے کے لیے گئے، قحط سالی ختم کرنے کے لیے نکلے، اپنے ساتھیوں کے ساتھ میدان میں گئے، نماز پڑھائی، لیکن بارش کی طلبی کی کوئی بھی دعا نہیں کی، کوئی بھی دعا نہیں کی. بس نماز پڑھائی، ہاتھوں کو بلند کر کے کہا استغفر اللہ، اے اللہ میں مغفرت طلب کرتا ہوں. اور تمام لوگوں نے کہا استغفر اللہ، میں مغفرت طلب کرتا ہوں. صرف استغفار کیا، مغفرت طلب کی اور چلے آئے. جب اپنے دربار خلافت میں آئے، تمام لوگوں نے کہا امیر المومنین ہم تو آپ کو لے کر گئے تھے کہ قحط پڑ گیا ہے، بارش نہیں ہو رہی ہے، سوکھا پڑ گیا ہے، اور آپ جائیں تو اللہ سے بارش کی طلب کی دعائیں مانگیں، لیکن آپ نے بارش کی طلبی کی کوئی دعا نہیں کی ہے، صرف استغفار کر کے مغفرت کی دعا کر کے آپ واپس آ گئے. تو حضرت عمر نے جو جواب دیا وہ جواب سنو. فرمایا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اے لوگوں میں جب گیا آپ نے دیکھا نہیں کہ میں نے نماز پڑھی اور اس کے بعد میں نے استغفار کیا ہے. کہا آپ نے مغفرت ہی تو طلب کی ہے، بارش کو طلب کرنے کے لیے کیوں نہیں کہ اللہ رحمت کی بارش برسا، ہمیں سوکھے سے بچا، یہ ساری دعائیں تو آپ نے کی نہیں. فرمایا ساتھیوں، میرے بھائیوں، میرے ساتھیوں، میں نے استغفار کر کے مغفرت کی طلبی کی دعا کر کے بارش طلب نہ کر کے مغفرت مانگ کر میں نے آسمان کے ان دروازوں کو کھٹکھٹا دیا ہے، آسمان کے ان دروازوں کو کھٹکھٹا دیا ہے جہاں سے رحمت کی بارش ہوتی ہے. اللہ رحمت کی بارش ضرور برسائے گا،
اس لیے کہ میں نے ان دروازوں کو آسمان کے کھٹکھٹا دیا جن سے بارش کا نزول ہوتا ہے۔ کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ اور اس کے جواب میں تو یہی فرمایا وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا۔ اور پوری آیت پڑھ کے سنا دی کہ اللہ رب العالمین کہتا ہے مغفرت طلب کرو گے تو ہم بارشیں بھی نازل کریں گے، ہم تمہارے مالوں میں اضافہ بھی کریں گے، ہم تمہیں اولادیں بھی دیں گے، ہم تمہیں باغات بھی دیں گے، اور ہم تمہارے لیے نہریں بھی جاری کر دیں گے۔ یہی وہ دروازے ہیں جو آسمان کے اندر ہم نے کھٹکھٹا دیے ہیں۔ اب ان رحمت کے دروازے، اب اسے بارش ضرور ہوگی رحمت کی، میں نے آسمان کے ان دروازوں کو کھٹکھٹا دیا ہے جن سے بارشیں ہوتی ہیں۔ تو مغفرت کی دعا مانگو، رحمت کی دروازے کھلیں گے۔ اس لیے گناہ تو ہوں گے لیکن مغفرت کی دعا بھی مانگنی چاہیے۔ حال فی الحال سال دو سال کی تقریروں میں یہ سب سے لمبا خطاب ہے میرا جو آج میں نے آپ کے سامنے کیا ہے۔ میرے بھائیوں کل 1.5 گھنٹہ پونے 2 گھنٹے سے زیادہ نہیں بولا، آج بھی لگ بھگ اتنا ہی تو ہو ہی گیا۔ میرے بھائیوں اتنا کافی ہے، اور اب تو بنارس جیسے شہر میں بھی 2 سوا 2 بج جائیں تو یہ مناسب نہیں ہے۔ گاؤں دیہات ہو تو ایک بات ہے، شہروں ضلعوں میں تو 10-11 بجے جلسے ختم ہو جانا چاہیے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین ہمیں اپنے گناہوں پر نادم ہونے کی توفیق عطا فرما، ترک گناہ کی توفیق عطا فرما، اور